آج کی نشست میں مزید ایک کبیرہ گناہ سے متعلق آپ کو آگاہی دینی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بابت سوال کیا، تو اس کے اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ شرک کے بارے میں اسے بتایا۔ اس کے بعد اس سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس شرک کے بعد کون سا گناہ بہت بڑا ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو جو جواب دیا اور دوسرے نمبر پر جو کبیرہ گناہ بتایا وہ یہ تھا، فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک۔ فرمایا دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اے مخاطب، تو اپنی اولاد کو اس نظریے سے قتل کرے، اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ کھائیں گے کہاں سے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اسی بدعقیدگی کا شکار تھے کہ جو نفس دنیا میں آ رہا ہے اس کے رزق کا انتظام ہم کیسے کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اولادوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ ان کی روزی کا ہم انتظام نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح حکم دیا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ فرمایا اپنی اولاد کو بھوک اور افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو، اور فرمایا نحن نرزقہم وایاکم، فرمایا ان کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں اور تمہیں رزق دینے والے بھی ہم ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اولاد کے رزق کو مقدم ذکر کیا اور والدین کے رزق کو مؤخر ذکر کیا۔ اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ اللہ رب الجلال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن کی بابت تم پریشان ہو رہے ہو کہ ان کا رزق کہاں سے آئے گا اور روزی کا انتظام کہاں سے ہوگا، فرمایا اللہ رب الجلال ان کے رزق کا انتظام پہلے سے کر کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ فرمایا ان کے رزق کا پہلے سے ہی انتظام ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح کی بدعقیدگی سے انسان اجتناب کرے اور اسی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرے کہ وہ روزی کہاں سے حاصل کریں گے اور رزق کہاں سے حاصل کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد اسے بہت بڑا گناہ گردانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے حمل کو ضائع کرنا وہ بھی اسی طریقے سے قتل اولاد کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا یہ کبیرہ گناہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھنا چاہیے۔ اور ایک قتل اولاد کا ہوتا ہے جسمانی، جیسا کہ بھوک اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا جائے، حمل ساقط کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے قتل روحانی اپنی اولاد کا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس نرینہ اولاد ہے یا انسان کے پاس دوسری اولاد ہے، مؤنث اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، مگر انسان انہیں دین سے محروم رکھتا ہے، دین کی تعلیم سے روشناس نہیں کراتا، تو یہ اپنی اولاد کا روحانی قتل ہے۔ لہٰذا جسمانی قتل جس طرح بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح اولاد کو دین کی تعلیم سے دور رکھ کر ان کا روحانی قتل یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کا انتظام تو کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ٹھیک ہے، آپ دنیا کا ہنر دلائیے، دنیا کی تعلیم انہیں دلائیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ انہیں دین سے آگاہی دیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اتنا قدر دین کا علم حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے سے انسان کو طہارت کے مسائل اور اس طریقے سے انسان کی نماز اور بنیادی احکام پر انسان عمل پیرا ہو سکے، ان تمام امور کا علم حاصل کرنا یہ ہر شخص کے لیے فرض عین ہے۔ ہاں، اگر آپ پوری شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں اور ہر مسئلہ اور اس کی دلیل اور ہر جزی پر آپ دسترس حاصل کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے فرض کفایہ ہے، لیکن فرض عین جو ہر ایک شخص کے لیے ہے وہ ہے دین کی ابتدائی معلومات کو حاصل کرنا۔ لہٰذا آج دین سے بیگانگی کا جو دور چل رہا ہے، اس میں سب سے بڑی خرابی اور خامی یہی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی اور خود بھی دین کی بنیادی تعلیمات سے دور رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے مواقع پر ہم جہاں شرم و عار محسوس نہیں کرتے اور دنیاوی معاملات میں لوگوں سے مشورہ لے لیتے ہیں، وہاں ہم دین کے امور میں شرم و حجاب کو آڑے لے آتے ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم شرم و حجاب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور دین کے امور پر دسترس حاصل کرنے کے لیے
ہر قسم کی رکاوٹ کو زائل کرتے ہوئے ہمیں اس فرض عین کو بھی پورا کرنا ہوگا کہ ہم ابتدائی دین کی تعلیمات بھی حاصل کریں، تاکہ ہماری ابتدائی جو دینی تعلیم ہے اس کے ذریعے سے عبادات اور ہمارے معاملات درست ہو سکیں۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے دور رکھیں گے تو یہ اولاد کا روحانی قتل ہے۔ جس طرح جسمانی اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح روحانی قتل بھی اپنی اولاد کا وہ گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے شرک جیسے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، وہاں اس طرح کے گناہ کا بھی ارتکاب نہ کریں، نہ اپنی اولاد کا روحانی قتل کریں اور نہ ہی جسمانی قتل کریں۔ تو اس حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق دوسرے نمبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ گنوایا وہ یہ تھا کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ وہ کھائے گا کہاں سے۔